السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی ہر امتی کو ضرورت ہے، جن میں سے 2 دنیا میں چاہیے، 2 آخرت میں چاہیے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی ہر امتی کو ضرورت ہے، 2 دنیا میں چاہیے، 2 آخرت میں چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کو دین پر استقامت چاہیے۔ سب سے پہلے دین پر استقامت چاہیے، اس لیے کہ استقامت کے بغیر دین نہیں ہے۔ استقامت کے بغیر دین نہیں، دین صرف استقامت کا نام ہے۔ اور استقامت یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی ایک لائن کے عمل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، یہ استقامت نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کے ذہنوں میں استقامت کا تصور یہ ہے کہ کسی کام کو کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا دین ناقص ہے، مگر وہ مطمئن ہیں اس بات سے کہ ہم فلاں کام پابندی سے کر رہے ہیں۔ کسی کام کو پابندی سے کرنا بھی استقامت نہیں، کسی کام کو مضبوطی سے تھامے رکھنا بھی استقامت نہیں، کسی کام کو اہتمام سے کرنا بھی استقامت نہیں، کسی ایک کام مضبوطی سے تھام لینا بھی استقامت نہیں۔ اس زمانے میں ایک غلط خیال یہ پیدا ہو گیا کہ آپ کوئی ایک عمل ایسا تھام لیں کہ اسے پابندی سے کرتے رہیں تو آپ استقامت والوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، استقامت اس کو نہیں کہتے کہ آدمی کسی ایک لائن کے عمل کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، بلکہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہ دین کے احکام زندگی کے تمام شعبوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ دین کا کوئی بھی حکم، دنیا کا کوئی بھی کام دین کے حکم سے ایسے خالی نہیں ہے جیسے تصویر کا کوئی دانہ دورے سے خالی نہیں ہے۔ آپ کے 100 دانے تصویر کے مجتمع رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دانے سے ڈورا نہیں گزر رہا وہ دانہ تصویر میں شمار نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، سارا دین کے تمام اجزاء، دین کے تمام اجزاء اس طرح مجتمع ہیں جیسے تصویر کے دانے پھرے ہوئے ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں۔ صرف اس لیے مجتمع ہیں کہ ہر دانے کے اندر سے تاگا گزر رہا ہے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی دانہ ایسا ہو جس کے اندر سے تاگا نہ گزر رہا ہو اور وہ دانہ آپ کی تصویر میں شمار ہو نہیں سکتا۔ جو دانہ آپ کی تصویر کے اندر شمار ہے وہ اس میں سے تاگا اور ڈورا گزر رہا ہے، یقینی بات ہے۔ بس اسی طرح جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان تمام احکام سے حکم گزر رہا ہے۔ عدالت میں، سیاست میں، حکومت میں، تجارت میں، سرمایہ داریوں میں،
زراعت میں جہاں چاہو چلے جاؤ، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ اب فرماتے تھے کہ اس عالم سے نکل کر چاند بھی چلے جاؤ گے، وہاں بھی تمہارے ساتھ احکام اسی طرح جائیں گے جس طرح دنیا میں تمہارے ساتھ احکام ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم حکم کے دائرے سے نکل گئے۔ جس طرح ہر دانے سے دھاگا گزر رہا، اس طرح دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام پھرے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کسی ایک لائن کا حکم پورا کر دینا استقامت نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ایک لائن میں اگر کوئی دشواری پیش آتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں، معاملات میں حکم توڑ دے، اور یہ کہے کہ نماز تو میں پڑھتا ہی ہوں، معاملات میں حکم پورا کر دے، معاشرے میں حکم توڑ دے، اور یہ کہہ دے کہ معاملات میں تو میں حکم پورا کرتا ہی ہوں۔ میرے دوستو عزیزو، استقامت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے، استقامت کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استقامت کسی ایک لائن کے حکم کے پورا کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استقامت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ کہیں فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری کامل اطاعت کرو، تم میری کامل اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ استقامت یہ ہے کہ تم میری کامل اطاعت کرو، تم میری کامل اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو۔ اس زمانے میں لوگوں میں عبادت کا تصور صرف نماز تک محدود ہے، صرف نماز تک محدود ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھنے کو کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں، 10 چیزیں عبادت ہیں۔ فرماتے ہیں 10 چیزیں عبادت ہیں، اگر ان 10 میں حکم پورا کر رہا ہے، ان 10 میں حکم پورا کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اور اگر ان 10 میں سے کوئی حکم چھوٹ رہا ہے تو اس کا دین اس طرح ناقص ہے جیسا ایک سجدہ چھوڑ دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، ایک سجدہ چھوڑ دینے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ آپ ساری نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، ایک سجدہ چھوڑ دیں، نماز ناقص ہو جائے گی۔ اس ناقص نماز سے ناقص نتائج مرتب ہوں گے، کیونکہ جو عمل ناقص ہوگا وہ عمل کرنے والے کے لیے بد دعا کرے گا۔ نماز کی بد دعا ہے، نماز کی بد دعا ہے نمازی کے لیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے، نماز کی بد دعا سب سے زیادہ اسباب کو لگتی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ نماز کو اسباب کے لیے بگاڑا جاتا ہے، اسباب کے لیے نماز کو بگاڑا جاتا ہے، اس لیے کہ حج کا، زکوٰۃ کا، روزے کا عمل یہ تو کوئی زندگی میں ایک مرتبہ، اور زکوٰۃ اور روزہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو رکاوٹ اور دخل پیدا کرتا ہے نماز کے اندر، وہ روزانہ کی کمائی کے تقاضے یہ نماز کے اندر دخل پیدا کرتے ہیں۔ اسی میں نے عرض کیا کہ لوگ سب سے زیادہ نماز کو بگاڑتے ہیں اسباب کے لیے، کیونکہ اسباب اور عبادت میں تداخل ہے، اسباب اور عبادات میں تداخل ہے۔ جی ہاں، ایک کام میں لگو گے اگلی نماز کا وقت آ جائے گا، پھر کسی کام میں لگو گے دنیا کے اگلی نماز کا وقت آ جائے گا۔ اسباب اور نماز میں تداخل ہے، اسباب اور نماز میں تداخل ہے، اس لیے سب سے زیادہ بد دعا اسباب کی نماز جو ہے اسباب کو نماز کی لگتی ہے، سب سے زیادہ بد دعا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر یہ نماز کے ایک عمل کو چھوڑ دے تو نماز ناقص ہو کر بد دعا کرتی ہے نمازی کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص عبادات میں حکم پورا کرے اور معاملات میں حکم نہ پورا کرے تو اس سے بھی
ناقص نتائج مرتب ہوں گے. حضرت فرماتے تھے جس طرح پریشانیاں اور حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں اس طرح ناقص دین کی وجہ سے بھی آتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ 10 چیزیں عبادت ہیں. 10 چیزیں عبادت ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق اور ہر ضرورت میں ہر کام میں اتباع سنت. ہر کام ہر ضرورت میں اتباع سنت. یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو. لیکن اس زمانے میں تصور یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. یہ اس لیے بے فکری سے کہہ دیتے ہیں، مسلمان اس لیے بے فکری سے کہہ دیتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جھکنے کا مطلب صرف سجدہ کرنا اور عبادت کرنا ہے. ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. جب یہ بات بیٹھ گئی ذہن میں کہ صرف نماز پڑھنا عبادت ہے تو یہ کہنا بھی بہت آسان ہے. یہ کہنا بھی بہت آسان ہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکے گا. اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ نہیں جھکنا صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کھانے میں، پینے میں، بیاہ شادی میں، لباس و شکلوں میں، کمانے خرچ کرنے میں، زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کے دل کا جھکاؤ سنت کی طرف ہے یا غیروں کے طریقوں کی طرف ہے. تو پتہ چلے گا کہ آپ نماز میں کہاں جھکے ہوئے ہیں، شادی میں کہاں جھکے ہوئے ہیں، لباس میں کدھر جھکے ہوئے ہیں، آپ کمانے خرچ کرنے میں کدھر جھکے ہوئے ہیں. جب آپ عبادت سارے دین کو قرار دیں تب فیصلہ ہوگا کہ آپ کے کا جھکاؤ کس طرف ہے. تب پتہ چلے گا آپ کے دل کا جھکاؤ کس طرف ہے. یہ تو نہیں کہ آدمی یوں کہے کہ مسلمان اللہ کے غیر کے سامنے نہیں جھکتا. یہ نہیں، جھکاؤ صرف نماز میں نہیں دیکھا جائے گا. جھکاؤ صرف نماز میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ ان 10 چیزوں میں جو میں نے عرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسی کے حقوق اور سنت کا اہتمام، ان 10 کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت شمار کیا ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے پہلی کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے. ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے، ورنہ یہ بات ہمارے سب کے ذہن میں رہے کہ جزوی دین پر منافقین بھی چلا کرتے تھے. جزوی دین پر منافقین بھی چلا کرتے تھے. وہ تو اس بات پر سب مجتمع تھے کہ اسلام کو پوری طرح چھوڑنا نہیں ہے. اسلام کو پوری طرح چھوڑنا نہیں ہے اور کفر کو بھی پوری طرح اختیار کرنا نہیں ہے. ایک درمیانی راستہ نکالو جس میں تمہارے لیے سہولت ہو کہ جہاں جیسا موقع ہو ایسا کر لیا جائے. ایک درمیانی راستہ نکالو کہ جب جیسا موقع ہو ایسا کر لیا جائے. جب دیکھا جائے کہ کفر کے حالات بہتر ہیں تو کسی بات پر، کسی معاملے میں ان کے کہنے پر عمل کر لیا جائے. جب دیکھو کہ اسلام کے حالات بہتر ہیں تو پھر اسلام کے اعتبار سے حکم پورا کر دیا جائے. یہ ہے بات. ان کا دین حالات کے تابع ہو کر چلے، کیونکہ جب دین حالات کے تابع ہوگا تو دین بدلے گا، اس لیے کہ حالات بدلیں گے. حالات بدلیں گے، جیسے حالات بدلیں گے ایسے ان کے دین
ایسے ان کے اعمال بدلتے رہیں گے. وہ موقع دیکھیں گے کہ موقع اس وقت کس چیز کا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں منافقین کا جہاں بھی حال بیان کیا وہاں ان کے کسی عمل میں بھی کمال نہیں ہے. لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز کے لیے آئیں گے تو سستی کے ساتھ، زبردستی. ذکر کریں گے اللہ کا تو تھوڑا. لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لا یاتون الباس الا قلیلا. اگر نکلنے کا تقاضا آ جائے تو پھر ان کا نکلنا بھی بہت تھوڑا ہوگا. تھوڑا نکلیں گے یا کم وقت کے لیے نکلیں گے. لا یاتون الباس الا قلیلا، لا یذکرون اللہ الا قلیلا، لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى. یہ سارے کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اللہ کا امر سمجھ کر پورا کرو، اور نفاق کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی حکم کو حالات کے اعتبار سے پورا کرو. کسی بھی حکم کو حالات کے اعتبار سے پورا کرو. تو میں نے عرض کی کہ ایک بات پہلی یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہے. ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں. دوسری بات، اللہ تعالی نے جتنے وعدے اپنے بندوں سے دنیا میں کیے ہیں، دو چیزیں دنیا میں حاصل ہونی ہیں ایمان سے. ایک استقامت، دوسرے وعدوں کا پورا ہونا. جتنے وعدے کیے گئے ایمان والوں سے وہ سارے وعدے صرف یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے. سارے وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے. وعدے صرف یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوں گے. جنہیں اللہ کے وعدوں میں تردد اور شک ہوگا وہ وعدوں کو نہیں پائیں گے. وعدے پورے ہوں گے یقین کرنے والوں کے لیے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وعدے کیے صحابہ سے، ان وعدوں نے منافقین کو چھانٹ کر الگ کر دیا اور ایمان والوں کو چھانٹ کر الگ کر دیا. یہ بات یاد رہے کہ تعلیم کے حلقے اور اللہ کے وعدوں کے تذکرے ایمان اور نفاق کو چھانٹنے کے لیے تھے، کیونکہ ان وعدوں کو سن کر منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ حالات ان وعدوں کے پورا ہونے کے نہیں ہیں. آج بھی اللہ مجھے معاف فرمائے، مسلمان جب کوئی وعدہ سنتا ہے ظاہر کے خلاف تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ پہلے حالات دیکھو، آیا یہ حالات اس وعدے کے پورا ہونے کے ہیں یا نہیں ہیں. حالات اس وعدے کے پورا ہونے کے ہیں یا نہیں ہیں. کچھ وعدے سنیں گے حکام کو دیکھیں گے، کچھ وعدے سنیں گے تو مال کو دیکھیں گے، کچھ وعدے سنیں گے تو اپنی قوت، ہتھیار اور مادی طاقتوں کو دیکھیں گے. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب بھی وعدہ کیا ایمان والوں سے وہ وعدے برے حالات میں کیے. وعدے برے حالات میں کیے. ہمارے تبلیغ کے کاموں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا حلقہ تو صرف عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. عمل کا شوق جنہیں ہے انہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اور جنہیں عمل کا شوق نہیں ہے وہ تعلیم میں اتنا بیٹھیں کہ انہیں عمل کا شوق ہو جائے. حالانکہ اللہ کے وعدوں کے تذکرے اسباب کی تردید اور ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. اللہ کے وعدوں کے تذکرے اسباب کی تردید کے لیے اور ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. اللہ کے وعدوں کے تذکرے اسباب کی تردید کے لیے اور ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے. وعدے برے حالات میں کیے. جب بھی وعدے کیے برے حالات میں کیے. اگر یہ وعدے اچھے حالات میں کیے جاتے، سنو، اگر وعدے اچھے حالات میں کیے جاتے، اگر وعدے اچھے حالات میں کیے جاتے تو
نفاق ایمان سے الگ نہیں ہو سکتا تھا. آج بھی یہی بات ہے. آج بھی یہی بات ہے. جتنے چاہے حالات بگڑیں، مگر ان حالات بگڑے ہوئے حالات میں جو وعدوں کا یقین کریں گے وہ ایمان والے کہلائے جائیں گے، اور جو بگڑے ہوئے حالات میں وعدوں میں شک کریں گے وہ ایمان والے نہیں کہلائے جائیں گے. پکی بات ہے. آج بھی یہی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی وعدے کیے، اور اللہ نے جب بھی وعدے کیے اپنے نبی سے، وہ وعدے برے حالات میں کیے. وعدے برے حالات میں کیے. خندق میں حالات بھوک کے، سردی کے، دشمن کی کثرت اور ان کی قوت کے، اور مسلمانوں کے ضعف اور مسلمانوں کی قلت کے. خندق کی کھدائی ہو رہی. مزید یہ کہ ایسی چٹان اڑ گئی کہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی. اللہ تعالی نے رکاوٹوں پر رکاوٹیں پیدا کر دی. رکاوٹوں پر رکاوٹیں پیدا کر دی. منافقین یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں جی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے. اللہ کی شان جب دیکھا کہ کہیں سے بھی حالات کے بننے کی کوئی شکل نہیں، تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ ہمیں دکھلا دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ سے، ہمیں دکھلا دیا گیا کہ اللہ تعالی نے قیصر کسریٰ کے محلات کو فتح کر دیا. سنو تو صحیح، حالات کیسے اور وعدے. ان حالات میں قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کے. منافقین نے کہا سب وعدے دھوکہ ہیں، کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی کہنا مسلمان کا یہ کہنا بھی شک سے خالی نہیں. مسلمان کا یہ کہنا بھی شک سے خالی نہیں کہ حالات تو مسلمانوں کے ایسے ہو رہے ہیں اور وعدے یہ ہو رہے ہیں. اتنا کہنا بھی، مسلمان کی زبان میں اتنی بات آنا بھی شک سے خالی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدے پورے کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اللہ وعدے پورے کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. اللہ وعدے پورے کرتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. جب آپ نے یہ خبر دی صحابہ کو تو منافقین نے کہا کہ حالات ان کے یہ ہیں، حالات ان کے یہ ہیں. کھانے کو ان کے پاس نہیں، پہننے کو ان کے پاس نہیں، سردی نے ان کو مارا ہوا ہے، دشمن کے خوف سے خندق کھود رہے، اور کہتے یوں ہیں کہ قیصر کسریٰ کے محلات فتح کیے جائیں گے. بھلا یہ کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر سوال اس بات کا ہے کہ جو اللہ انہیں قیصر کسریٰ کے محلات اور ان کے خزائن کو دے رہا، وہ اللہ انہیں کھانے کے لیے کیوں نہیں دیتا اس وقت؟ کون یقین کرے گا کہ آپ کروڑپتی ہیں اور آپ کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے؟ کون مان لے گا اس کو؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت وعدے کرتے ہیں برے حالات میں تاکہ نفاق چھٹ کر الگ ہو جائے. ایمان والے یہ کہیں. اور بات یہ ہے کہ وعدوں کے پورا ہونے میں تاخیر جو ہوتی ہے وہ تاخیر ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لیے ہوتی ہے. اس لیے نہیں کہ اگر وعدہ فوراً پورا ہو جاوے تو اس کو وعدے کا یقین ہے، اور اگر وعدے فوراً پورے نہ ہو تو پھر ان وعدوں کا یقین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت وعدوں کو مؤخر کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے وعدے فرما رہے تھے. بات چل رہی تھی کہ تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے. جو وہاں تم داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ، سفید خچے پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، بڑی خوبصورت، بڑی مالدار. پرانے صحابہ تو آگے بیٹھے ہوئے سن رہے، اور خریم بن اوس یہ اسی وقت ہجرت کر کے آئے، نئے صحابی، بالکل
نئے صحابی حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے، آخر میں حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے، وہیں سے کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے۔ فرمایا آپ نے خریم یہ لڑکی تم لے لو، تمہاری ہو گئی۔ یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، لے لو۔ خریم بن عوف کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ یہ لڑکی مجھے ملے گی، اس یقین کو لے کر وہ اتنے مطمئن تھے کہ آپ کا دور گزر گیا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ حضرت عمر کا دور گزر گیا، وہ لڑکی نہیں ملی۔ لیکن انہیں کبھی اس بات میں شک نہ ہوا کہ جب اتنا عرصہ گزر گیا تو اب وہ نہیں ملے گی، تو وہ ملے گی۔ جن صحابہ سے آپ نے جو وعدہ کیا، اگر ان کی حالت ایسی بھی ہو گئی کہ لوگ بظاہر یہ سمجھے کہ ابھی دنیا سے جا رہے ہیں، ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کا آخری وقت ہے، وہ کہتے تھے نہیں، کس نے کہا میرا آخری وقت؟ کہ نہیں، یہ تو آپ کی روح نکل رہی ہے، آپ کے بدن میں کچھ نہیں ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا ہم دنیا سے نہیں جائیں گے۔ وعدہ پورا نہیں ہوگا دنیا سے نہیں جائیں گے۔ ابو ذر غفاری جب بہت بیمار ہو گئے اور اطباء نے کہہ دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے، ان کا بالکل آخر وقت ہے، تو ان کے عزت دو صحابہ جمع ہو گئے، ان کو رخصت کرنے لگے کہ تمہارا آخری وقت ہے۔ تو فرمایا کس نے کہا میرا آخری وقت ہے؟ یہ کس نے کہا میرا آخری وقت ہے؟ میری وفات ایک جنگل میں ہوگی اور اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ، اس زمانے کے سب سے بہترین لوگ وہ میرے جنازے میں شرکت کریں گے۔ ہم تین صحابی تھے جن میں سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کی موت جنگل میں ہوگی، اور وہ اور اس کی بیوی کے علاوہ اس جنگل میں، اس بیابان میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تم سارے جمع ہو اور میں شہر میں ہوں اس وقت۔ جب اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے تو اس کے خلاف کیسے ہو جائے گا کہ میں یہاں شہر میں مر جاؤں؟ لوگوں نے کہا کاش آپ مدینے میں ہوتے تو مدینے میں سارے پرانے نئے آپ کے جنازے میں شرکت کرتے اور بڑا مجمع آپ کی نماز میں جنازہ میں ہوتا۔ میں کہا نہیں، میں جہاں ہوں یہاں مروں گا ہی نہیں، میری موت تو ایک جنگل میں ہوگی اور وہاں میری بیوی کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ نے کہا کہ اب تو آپ کا وقت آخر وقت ہے، اگر ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں پہنچنے کے بعد صحت یاب ہوئے، پھر ایک ربضہ کے جنگل میں، ربضہ کے صحرا میں حضرت عثمان نے ان کو وہاں منتقل کر دیا، وہاں رہے۔ وہاں وقت آیا موت کا، بیوی نے کہا کہ کیا ہوگا آپ کا؟ میں تو اکیلی ہوں، نہ تو میرے پاس، نہ تو مجھے غسل دینا آتا، میں آپ کو غسل کیسے دوں، اور نہ میرے پاس کوئی کپڑا آپ کے لیے، کفن کے لیے۔ جو کپڑے میرے بدن پہ ہیں یہ کپڑے ہیں، یہ جو کپڑے آپ کے بدن پہ ہیں یہ کپڑے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ کی اگر وفات ہو گئی تو آپ کو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا، پھر چلو ہو جائے قبر میں کون اتارے گا؟ اکیلی تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہ تو بات یقینی ہے کہ میرا موت کا وقت قریب آ گیا، مگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک جماعت 3 آدمیوں کی وہ میرے جنازے میں شرکت کرے گی، اور وہ اس وقت پوری زمین، دنیا کی زمین پر سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ بیوی نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، حج ہو چکا ہے،
قافلے گزر چکے ہیں، راستے آنے جانے کے بند ہو چکے ہیں، اور اس بیابان میں سے کون گزرے گا؟ وہ تو کوئی حج کے دنوں میں کچھ قافلے جیسے گزر جاتے ہیں تو اس علاقے سے بھی گزر جاتا ہے، ورنہ پورے سال کوئی نہیں گزرتا۔ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو آپ نے فرمایا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ آخر وقت ہو گیا بالکل، بیوی پریشان، ادھر ان کو دیکھے کہ آنکھ بند ہو گئی یا نہیں، کہا کہ نہیں تو مجھے مت دیکھ، تو وہاں جا کر کھڑی ہو جا ٹیلے کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، اور وہاں سے قافلہ آئے گا ہماری تلاش میں، تو اس کو کپڑا دکھانا۔ وہ کہتی کہ میں ٹیلے پر کھڑی ہو گئی کپڑا لے کر، وہاں سے کپڑا ہلاتی، دور سے دیکھا غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسے صحرا میں عورت اکیلی ٹیلے کے اوپر کون؟ انہوں نے دور سے پہلے آواز دے کر کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تو جن ہے یا انسان ہے؟ اور اس نے کہا میں جن نہیں ہوں، میں ابو ذر غفاری کی بیوی ہوں۔ وہ چیخے سب، ابو ذر غفاری کی بیوی یہاں؟ کہ ہاں جاؤ دیکھو خبر لو ان کی۔ آگے بڑھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آخر وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جا کر ملاقات کی، سب سے پہلے فرمایا تم سب سے پہلے خوش ہو جاؤ کہ میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دوں کہ تم اس وقت دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے لیکن کفن کا انتظام نہیں ہے۔ کہا کہ کفن تو ہم میرے ساتھ لے کر آئے، کفن تو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، میں کون کفن دے گا تم میں سے مجھے؟ ایک نے بڑا عمدہ کفن نکالا، کہا کہ یہ میں آپ کو اس میں کفن دوں گا۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں کسی عہدے پر تو نہیں رہے؟ کہاں عہدے پر رہے، گورنری کی ہے ہمیشہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گورنر بنایا تھا ایک علاقے کا۔ فرمانے لگے کہ گورنر اپنے عہدے اور اپنی قوت کی وجہ سے بعض مرتبہ لوگوں پر ظلم کر دیتے ہیں یا کسی کا مال ناحق لے لیتے ہیں، لہذا اگر آپ گورنر رہے تو میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اپنے کپڑے میں مجھے کفن دیں۔ آپ کا کپڑا تو کفن کے لیے نہیں چاہیے، وہ چاہیے کہ جس کے پاس جو ایسا آدمی ہو جو کبھی کسی عہدے پر نہ رہا ہو۔ انہیں ایک طرف کر دیا، دوسرا بولا کہ جی میرے پاس کفن ہے۔ کہا کہ تم کسی عہدے پر رہے کہ نہیں؟ میں کسی عہدے پر نہیں رہا۔ کہا کہ عہدے پر تو نہیں رہے تم، لیکن کبھی تحصیلدار رہے کسی چوکی پر، کسی چنگی پر تحصیلدار رہے؟ کہ ہاں تحصیلدار تو ایک مرتبہ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ نہیں، یہ تحصیلدار جو ہیں یہ چنگی پر رہنے والے، یہ گزرنے والے قافلوں پر بلا وجہ کا ٹیکس لگاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ تم نے کبھی کسی پر سے زیادتی کی ہو اور اس زیادتی سے کا تمہارے مال میں اس کا اثر ہوگا، لہذا میں تم سے چادر کفن کی نہیں لوں گا۔ تیسرا ایک آدمی رہ گیا، اس نے کہا کہ میں نے نہ کبھی تحصیلدار بنا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی سے کوئی عہدہ قبول کیا۔ ہاں میرے پاس ایک چادر ہے جو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنی تھی، وہ میرے پاس ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ اس کا کفن قبول کیا۔ انہوں نے پھر غسل دیا، انتقال کے بعد کفن پہنایا، نماز پڑھائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حالات کیسے بھی گزر جاتے، لیکن صحابہ امید پر رہتے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو عزیزو، اس زمانے مسلمانوں کو حالات نے، حکام نے اور باطل کے، کیونکہ قرآن تو پڑھتے نہیں، اخبار پڑھتے ہیں، بجائے یوں کہنے کہ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، یوں کہتے ہیں جو حکام چاہیں گے وہ ہوگا۔
ایسے مسلمانوں کو اللہ کیوں نہ غیروں کے حوالے کریں جو صبح شام یہ بولتے ہوں کہ جو حکام چاہیں گے وہ ہوگا. ایسے مسلمان کیوں نہ حکام کی خوشامد کریں جو یوں کہیں گے جو حکام چاہیں گے وہ ہوگا. ہائے اللہ کے ذات سے امید رکھتے تو روزہ رکھ کر مسجد میں پڑ جاتے اے اللہ یہ کام کرا دے. فرماتے تھے یقین نہیں، اس لیے بھوک ہڑتال کر کے حکام کی کوٹھیوں پر ہیں کہ تم ہمارا کام کر کے دو ورنہ ہم بھوکے رہیں گے. اللہ فرماتے تھے اللہ کو ان کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو ان کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں. ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں پڑ جاتے. یہ اللہ تیرے گھر پر پڑے ہوئے ہیں بھوک کے ساتھ روزے کے ساتھ یہ کام کر دے. ہر سمجھتے تھے کہ وعدے یقین والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. اور یقین کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں ہمیں خبر ہے. سوال اس بات کا ہے کہ تم نے اس یقین کے لیے اللہ سے اس کام کرانے کے لیے کیا کوشش کی. جتنی کوشش زمانے مسلمان اپنے دنیاوی مسائل کے لیے جتنی کوشش اہل دنیا پر کر رہا اتنی کوشش اللہ کے سامنے نہیں کر رہا. میں نے عرض کیا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک جماعت کی تشکیل ہوئی حرا کی طرف. اس میں یہ بھی تھے خریم بن عوف. وہ کہتے وہاں جب داخل ہوئے حرا میں تو خریم بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جماعت کو چھوڑا اور میں حرا کے شہر میں میدان میں نکل گیا لڑکی کی تلاش میں. لڑکی کی تلاش میں مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ شیما بنت بقیلہ ملے گی تمہیں حرا میں کہ میں نکل گیا اس کی تلاش میں اس یقین کے ساتھ کہ وہ یقیناً کھڑی ہوگی. وہاں گیا دیکھا تو میدان میں سفید خچے پر سوار ایک لڑکی کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے بہت زیورات سے لدی ہوئی. میں نے پوچھا نام کہ تو شیما بنت بقیلہ ہے نا؟ ہاں میرا نام شیما بنت بقیلہ ہے. کہتے میں نے اس پر جا کر قبضہ کر لیا. کتنے دور گزر گئے؟ چوتھے دور میں جا کر ملی. چوتھے دور میں جا کر ملی. لوگوں نے کہا امیر صاحب انہوں نے لڑکی پہ قبضہ کر لیا ہے آپ سے پوچھا نہیں اور لڑکی پہ قبضہ کر لیا مال غنیمت تقسیم ہوا نہیں. وہ تو بہت مالدار اور سونے سے لدی ہوئی لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے. بلایا امیر صاحب نے بھائی تم نے کیسے قبضہ کر لیا مال غنیمت پر؟ ابھی تو یہ تقسیم ہوگا. تقسیم جو ہوگا اس میں تو میرا حصہ لگے گا لیکن یہ لڑکی اس میں سے نہیں ہے. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے زمانے میں دے کر گئے تھے. کہ نہیں ایسے نہیں ملے گی گواہ لاؤ. روایت میں ہے گئے اپنی جماعت کے پاس ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ایک طرف. ان سے ارے بھائی تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اس دن اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تعلیم چل رہی تھی وعدے سنائے جا رہے تھے فضائل کی تعلیم جسے لوگ بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں آج کل. بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں تعلیم چلتی رہتی. جتنی ذلت اور جتنی پریشانی اس وقت مسلمانوں پہ ہے نا وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں وعدوں کو سن کر یقین نہیں کرتے. چنانچہ جا کے کہا بھائی تمہیں کوئی ہے جو اسی تعلیم کے حلقے میں ہو؟ دو انصار صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں ہم آگے بیٹھے تھے تم پیچھے بیٹھے تھے اور تم نے وہیں سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے. ہمیں معلوم ہے ہمیں معلوم ہے. سناچے روایت میں ہے کہ دو انصاری صحابی نے آ کر گواہی دی اور آ کر کہا امیر صاحب لڑکی انہی کی ہے یہ کیونکہ ہم بھی بیٹھے تعلیم کے حلقے میں یہ بھی آئے تو اسی وقت ہجرت کر کے انہیں پیچھے سے کھڑے ہو کر کہا تھا یہ لڑکی
مجھے دے دیجیے. چنانچہ امیر صاحب نے لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وعدے پورے ہوتے ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے. صحابی نے سوال کیا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. صحابی نے سوال کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان اخلاص ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ایمانی اخلاص ہو سکتا ہے کیونکہ ریا شرک ہے. ریا شرک ہے تو ایمان اخلاص ہے. ریا شرک ہے تو ایمان اخلاص ہے. ایمان اخلاص ہے. صحابی نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا کہ ایمان ہی اخلاص ہے. ایمان ہی اخلاص ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے بہت ڈرایا تھا کہ تمہارا عمل خالص اللہ کے لیے ہو. ایسا سمجھتے تھے جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اعمال میں ریا داخل ہوگا. جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اتنا اعمال میں ریا داخل ہوگا. جتنا ایمان میں ضعف ہوگا اعمال میں ریا داخل ہوگا. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ تو اپنے عمل کو اللہ کے لیے ایسا خالص کر لے. فرماتے تھے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین تو کرنا لیکن اللہ کے وعدوں کی نیت نہ کرنا. اللہ کے وعدوں کا یقین تو کرنا مگر نیت نہ کرنا. کیا بات ہے؟ وعدوں کا یقین تو کرو، وعدوں کی نیت مت کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ضرور کہو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ان اعمال پر پورے ہوں گے، مگر یہ نہ کہو کہ میں یہ عمل وعدوں کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کہ عمل تو صرف اللہ کے لیے ہے. حاجت مخلوق ہے. حاجت مخلوق ہے اور عبادت خالق کے لیے ہے. ذرا فرق محسوس کرو. حاجت مخلوق ہے اور عبادت خالق کے لیے ہے. مخلوق کے لیے عبادت نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی عمل حاجت کے لیے نہیں ہے. صلاۃ الحاجہ کو یہ کہنا کہ حاجت کے لیے نماز، کہ یہ نماز حاجت کے لیے نہیں ہے. جب صلاۃ الحاجہ بھی حاجت کے لیے نہیں تو باقی ساری عبادات حاجت کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک سوال ہے، صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے ہے؟ نہیں، حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی. حاجت کے لیے کوئی نماز نہیں ہوتی. کیا دنیا کی حاجتیں جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں؟ جنت کی ابدی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی حاجتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو سوچنا چاہیے کہ جب یہ عمل باقی رہنے والی جنت کے لیے نہیں تو فنا ہونے والی دنیا کی کسی حاجت کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ جب عبادت جنت کی باقی رہنے والی نعمتوں کے لیے نہیں ہے تو فنا ہونے والی دنیا کے لیے عبادت اور عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اس لیے بات ذہن میں رہے کہ عبادت حاجت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عبادت خالق کے لیے ہے اور حاجت مخلوق ہے. حاجت مخلوق ہے نا. حاجت مخلوق ہے اور عبادت خالق کے لیے ہے. میں کیا بتاؤں، جو لوگ حاجت کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا
وہ پوری نماز میں حاجت کو ہی سوچتے رہتے ہیں، اللہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ اگر اس نماز سے حاجت پوری ہو گئی، اگر نماز سے حاجت پوری ہو گئی تو آئندہ حاجت کی نماز کا جب خیال آئے گا جب کوئی حاجت پیش آئے گی، اور اگر اس نماز سے حاجت پوری نہ ہوئی، نماز سے حاجت پوری نہ ہوئی تو نماز سے بھی یقین ہٹے گا، نماز سے بھی یقین ہٹے گا، کیونکہ اس نے نماز کو حاجت کے لیے اختیار کیا تھا۔ لوگ ایسے اعمال کو بدل دیں گے، لوگ اعمال کو ایسے بدل دیں گے، عمل سے اگر حاجت پوری نہ ہوئی تو لوگ اعمال کو ایسے بدل دیں گے جیسا مریض ڈاکٹر کو بدل دیتا ہے، مریض ڈاکٹر بدل دیتا ہے نا، فلاں ڈاکٹر سے علاج کرا رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ سوچ رہے کہ ڈاکٹر بدل لیں، ہاں آپ سوچ رہے ڈاکٹر بدل لیں، فلاں وکیل کیا تھا اس سے تو کچھ ہوا نہیں، اب سوچ رہے کہ وکیل بدل دیں۔ جی ہاں، لوگ اپنے مسائل کو جن اسباب پر موقوف کر دیتے ہیں نا، پھر ان اسباب کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ضرورت میں کامیاب ہونے کے لیے۔ مریض چاہتا ہے ڈاکٹر بدل دوں، بس اسی طرح جو لوگ اعمال کو حاجت کے لیے کرتے ہیں نا، جب ان کی ایک عمل سے حاجت پوری نہیں ہوتی تو وہ اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بہت قرضہ ہے، کیا کروں؟ انہیں دعا بتا دی کہ بھائی یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ یہ تو بہت عام دعا ہے، یہ تو بہت عام سی دعا ہے، مجھے تو کچھ اور چاہیے۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ باہلی سے فرمایا تھا کہ اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی تمہارے ذمے قرض ہو سونے کا، اتنا یمن کے پہاڑ کے برابر، جبل سیر جو سب سے بڑا پہاڑ ہے یمن کا، اگر اس کے برابر بھی تم پر قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دیں گے۔ لیکن میں یقینی طور پر کہتا ہوں جب ان وعدوں پر یقین نہ رہے گا تو یہ سب چیزیں نظر میں ہلکی اور بے اثر نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو اس کے وعدوں کا یقین نہیں کرتے اللہ ان کے لیے وعدے پورے نہیں کرتے، ان کے لیے وعدے پورے نہیں کرتے۔ ہم نے عرض کیا کہ صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے نہیں ہے، لوگوں نے صلاۃ الحاجہ نام رکھا ہوا ہے اس نماز کا جو نماز حاجت کے لیے پڑھی جائے، جو نماز حاجت کے لیے پڑھی جائے، نماز حاجت کے لیے نہیں ہے۔ دیکھو یاد رکھو، نماز اللہ کے قرب کے لیے ہے۔ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو تم نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، اس لیے فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کیا کرو، اپنی حاجتوں کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ بندہ، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ بندہ قرب حاصل کرتا ہے اللہ کا اس عمل کے ذریعے جس کو اللہ نے اپنے بندے پر فرض کیا ہے۔ حدیث ہے، صحیح روایت ہے کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے ہوتا ہے کب؟ جب بندہ اس فریضے کو ادا کر دے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے، یہ نہیں کہ اس لیے جا رہا ہوں فرض نماز پڑھنے کے لیے تاکہ پھر اللہ سے فرض کے بعد حاجت کو مانگوں، نہیں، نماز تو اللہ کے قرب کے لیے ہے، اور جو اللہ کے قریب آ جاتے ہیں ان کی بات سن لی جاتی ہے، ان کی بات سن لی جاتی ہے جو اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہے،
اخلاص تو یہ ہے کہ تو اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کر، اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کر، تو اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ نہ کر، اور اس کی بھی کوشش کرے کہ اپنے عمل پر اپنے عمل کے تذکرے نہ کرے، اپنے عمل پر آج کل تو لوگ کوئی کام کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ کوئی میرے کام کا کہیں ذکر کر دیتا، میرے کام کا کہیں ذکر کر دیتا۔ یہ بھی شوق ہے لوگوں کو، یہ بھی لوگوں کو شوق ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سوانح لکھی جائے اور ہمیں زندگی بھر کیا کیا ہے، ہماری خدمات کو اجاگر کیا جائے، اور اخبار یا رسائل کے ذریعے سے ہماری خدمات لوگوں کو بتائی جائیں کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ خدا کی قسم ان مشرکین کا مزاج ہے جنہیں اللہ دنیا میں ہی دے کر نمٹانا چاہتے ہیں۔ جو آخرت میں چاہتے ہیں وہ اپنے عمل کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اور جو دنیا میں چاہتے ہیں انہیں تقاضا ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری خدمات لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، ورنہ لوگ یقین میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جی ہاں، صحابہ ناراض ہوتے تھے اگر ان کی کسی قربانی کا یا ان کے کسی عمل کا تذکرہ آ جائے، اس زمانے میں لوگ ناراض ہوتے ہیں اگر ان کی قربانیوں کا کہیں تذکرہ نہ کیا جائے۔ اتنا بڑا فرق ہوا، اتنا بڑا فرق ہوا۔ وہ صحابی جنہوں نے چراغ گل کیا اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا، ادھر اندھیرے میں کھانا چل رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوسروں کو کھلاتے ہیں باوجود فاقہ ہونے کے، اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ اللہ کی شان، یہ صحابی خود بیان کر رہے واقعہ، اور یہ کہہ رہے ایک آدمی تھا، کیا کہہ رہے؟ ایک آدمی تھا، حالانکہ ان کا اپنا واقعہ ہے، ان کا اپنا واقعہ ہے، لیکن روایت میں ہے کہ خود بیان کر رہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا تو قرآن نازل ہوا تھا۔ ایک آدمی تھا، ایک آدمی تھا، اپنا نام نہیں لیا، اپنا نام نہیں لیا، اس لیے کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر شہرت حاصل ہو گئی تو آخرت میں کچھ نہ ملے تب بھی خیر ہے، لیکن آخرت میں سے عذاب ہوگا۔ وہ آخرت کے عذاب سے ڈر کر دنیا میں اپنے کارناموں کو چھپاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی نے آ کر سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی بہت اچھی ہجرت کرتا ہے، پھر بہت اچھا اسلام لاتا ہے، پھر دین کی محنت بہت اچھی کرتا ہے، اچھی ہجرت، اچھا اسلام اور دین کی محنت بھی بہت اچھی کرتا ہے۔ اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے، کہ ہم نے کیسے ہجرت کی، ہم نے کیسے اسلام قبول کیا، پھر ہم کیسے جہاد کیا ہم نے، اور پھر ہمارا اسلام کیسا اچھا ہوا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری پوری کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کوئی بدلہ نہیں ہوگا اس کے لیے، اچھے اسلام کا بھی نہیں، اچھے جہاد کا بھی نہیں، اچھی ہجرت کا بھی نہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ جب آپ کا یہ جواب سنا صحابی نے تو جا کے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے کہا ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تم اپنا سوال سمجھا نہیں سکے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بات سمجھ نہیں سکے، تم دوبارہ جا کر سوال کرو۔ پھر آ کر سوال کیا، پھر آپ نے یہ جواب دیا، پھر جا کر صحابہ سے کہا بھائی میں نے تو سوال دوبارہ کیا تھا، یہ جواب دیا، فرمایا نہیں،
پھر جاؤ, تم نے سوال سمجھا نہیں سکے ہو, دوبارہ جا کر سوال کرو. 3 مرتبہ صحابی نے آ کر آپ سے سوال کیا, 3 مرتبہ آپ نے یہی جواب دیا, لا شیء لہ, کہ اسے کچھ نہ ملے گا دنیا اور آخرت میں. بلکہ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ خیر کے کاموں کو استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. خیر کے کاموں کو استعمال کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے. ہمیں صاحب میں فرق یہ ہے, اس زمانے میں برکتیں اس لیے تھی کہ وہ دنیا کو استعمال کرتے تھے دین کے لیے. دنیا استعمال کرتے تھے دین کے لیے. ان کے ہاں کمائی وہ ضروریات و شادیوں کے لیے نہیں ہوتی تھی, بلکہ صحابہ کرام کے مال کا سب سے بڑا حصہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ ہوا ہے. آپ دیکھ لیں سیرت اٹھا کر, پوری صحابہ کی اور انبیاء کی سیرت میں مال کے خرچ ہونے کا دعوت اللہ سے بڑھ کر اور کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھا اٹھا کے سیرت, زکوٰۃ سے بڑھ کر, نفلی صدقات سے بڑھ کر, حج اور عمروں کے اخراجات سے بڑھ کر, اس لیے کہ 3 چیزوں پر صحابہ مال خرچ نہیں کرتے تھے. ایک تعمیر پر, دوسرے کھانے پر, تیسرے شادیوں پر. مکان, شادی اور کھانے پہننے پر صحابہ مال خرچ نہیں کرتے تھے. یہ آپ صحابہ کی سیرت میں دیکھیں گے, آپ صحابہ کی سیرت میں دیکھیں گے کہ ان راستوں پر صحابہ کا مال خرچ کرنا کہیں بھی نہیں ملے گا, کہیں بھی نہیں ملے گا کہ صحابہ نے اس مال خرچ کیا ہو. صحابہ کے مال کے سب سے بڑے مصارف, صحابہ کے مال کے خرچ ہونے کا سب سے بڑا راستہ وہ صرف اور صرف دعوت اللہ ملتا ہے. میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے. صحابہ دنیا سے کماتے تھے دین پر خرچ کرنے کے لیے, یہاں دین سے کماتے ہیں دنیا پر خرچ کرنے کے لیے. نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیننا یبقى ولا ما نرقع. Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. یہ کہیں کہ کسی نے ٹاٹ کا یا کسی گھٹیا کپڑے کا گھٹیا لباس پہنا ہوا ہو اور اس کے اندر پیوند لگائے, ریشم یا دیباج یا قیمتی کپڑے کو کاٹ کر, تو اس قیمتی کپڑے کو کتنا نقصان ہوگا جس میں ٹکڑا کاٹ کر پیوند لگایا ہے. کس پر؟ ٹاٹ پر. سنو تو صحیح, ریشم کا قیمتی کپڑا یا دیباج اور دنیا کا قیمتی کپڑا ہو, اس میں سے کاٹ کر ٹکڑا نکال کر پیوند لگایا جائے ٹاٹ کے کپڑے پر, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا. بس یہی ہے بات کہ لوگ دنیا کو پھاڑ کر, دین کو پھاڑ کر پیوند لگاتے ہیں اپنی دنیا پر. میں کیا عرض کروں, لوگ اپنی دنیا بنانے کے لیے دین کے مواقع تلاش کرتے ہیں. دنیا بنانے کے لیے دین کے مواقع تلاش کرتے ہیں. اجتماع ہوتے ہیں نا کہیں, تو لوگ اپنی دکانیں لے کے پہنچ جاتے ہیں اجتماع میں. میں سوچتا رہتا ہوں, میں نے کہا یہ اپنی دکان لے کے اجتماع میں آیا ہے تاکہ اجتماع میں آنے والا مجمع دکان سے سامان خریدے.
سب سے زیادہ دین کا نقصان ان لوگوں کا ہوگا، اور سب سے زیادہ آخرت کے اعتبار سے برباد وہ لوگ ہوں گے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس لیے کہ دین خرچ کرنے کا راستہ ہے، کمانے کا راستہ نہیں ہے۔ سنو غور سے، دین خرچ کرنے کا راستہ ہے، دنیا کمانے کے لیے، دین خرچ کرنے کے لیے۔ دنیا کمانے کے لیے ہے، دین خرچ کرنے کے لیے ہے، کیونکہ دین معاد کے لیے ہے، دنیا معاش کے لیے ہے، دنیا معاش کے لیے ہے، اور دین معاد یعنی آخرت کے لیے ہے۔ دین آخرت کے لیے ہے، دنیا معاش کے لیے ہے۔ دین کا معاش سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین کا معاش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لیکن شادی ہوتی ہے نا، شادی میں بچے آئیں گے، شادیوں میں بچے آتے ہیں نا، تو غبارے والے دیکھتے رہتے ہیں محلے میں کہاں شادی ہو رہی، تو کوئی ایس کریم والا، کوئی غبارے والا، کوئی ہاں چاٹ پکوڑی والا کہاں پہنچ جائیں گے؟ فوراً، جی ہاں فوراً پہنچ جائیں گے جہاں شادی ہو رہی ہوگی، جی ہاں وہاں لگا لیں گے دکان جلدی سے۔ ان کے رشتے داروں کو اتنی شادی کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی جتنی دکانداروں کو معلوم ہوتی، اور تمہیں اتنی اجتماع کی تاریخ معلوم نہیں ہوتی جتنی دکانداروں کو معلوم ہوتی ہے کہ کہاں کہاں اجتماع ہے۔ جی ہاں سنو توجہ سے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ بچے آئیں گے، ہماری چیز بکے گی۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، یہی حال سب کا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کا کام تو ٹھیک ہے ہو رہا ہے، ہم بھی سنیں گے بیان، لیکن دکان بھی چل جائے۔ اگر اجتماع میں انہیں دکان لگانے کی جگہ نہ ملے تو لڑائیاں ہوتی ہیں، حالانکہ اجتماع اس لیے تھا کہ اب تک کاروبار میں لگے رہے، اب اسے چھوڑ کر ذرا آخرت کا فکر کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مکانات کو مسجدوں سے دور رکھا، صحابہ کے مکانات کو مسجد سے دور رکھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، اور وہ آدمی مخلص نہیں ہے جو دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے۔ تو آپ نے صحابہ کے مکانات کو مسجد سے دور رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکان ہمارا مسجد کے قریب ہو جائے، وہ تو اس لیے تاکہ جلدی سے قریب ہوگا، جلدی سے آ جائیں گے مسجد میں اور تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو۔ کیوں؟ تاکہ غفلت اور آرام اور ضروریات کا ماحول عبادت و ذکر تلاوت اور دعوت کے ماحول سے دور رہے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا تاکہ تمہاری گھریلو زندگی اور مسجدی زندگی الگ الگ رہے۔ تمہاری کمانے کے نقشے اور تمہارے آرام و راحت کے نقشے مسجد سے دور رہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دکانیں مسجد اتنا قریب آ گئی کہ بعض مرتبہ دکان اور بازار کی آواز سے امام کو پڑھنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ آپ مسجدوں کو، گھروں کو دور رکھو، مسجد سے گھروں کو مسجد سے دور رکھو۔ دور رکھنا ایک حکمت تھی، اور پھر بتایا کہ دور رکھو تاکہ تمہارے آنے کے قدم لکھے جائیں۔ جتنے دور سے آؤ گے اتنے تمہارے ہر قدم پر ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ
صحابہ کرام نہیں چاہتے تھے کہ ان کا گھر مسجد کے قریب آئے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دکان مسجد کے قریب ہو، صحابہ نہیں چاہتے کہ دکان ان کی مسجد کے قریب ہو۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، فرماتے ہیں یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب میری دکان ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، حالانکہ میں 300 اشرفیاں اس طرح کماؤں کہ نہ کسی کو دھوکہ دوں اور نہ کسی کا حق ماروں اور نہ سود ہو اور نہ اس میں جھوٹ ہو، اور اس طرح کماؤں کہ تکبیر اولا میری کبھی فوت نہ ہو۔ سنو کس طرح کہہ رہے کمانے کو، تکبیر اولا فوت نہ ہو کبھی بھی، اور کسی کو دھوکہ نہ دوں، بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر غبن کے 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں اور 300 کی 300 اشرفیاں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اپنی ذات پر کچھ بھی خرچ نہ کروں اس میں سے، کبھی مجھے پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ یہ ہے مخلصین، تبھی مجھے بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، حالانکہ نماز کی سہولت، تکبیر اولا میری فوت نہ ہو، حلال کماؤں بالکل بغیر سود اور جھوٹ کے، تب بھی مجھے بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مگر جب وہ نکلا تو سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک چیز سستی مل رہی ہے، ایک چیز سستی مل رہی ہے، اس نے اسے خرید لیا، اس کو خرید لیا، سستی مل رہی تھی، اور آگے جا کر اس کو زیادہ مہنگا بیچ دیا، اور ارادہ یہ ہے کہ جو مال میں نے کما لیا ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں دوسروں پر خرچ کروں گا۔ ارے سنو تو صحیح، اللہ کے راستے میں دوسروں پر خرچ کروں گا، یہ ارادہ کیا اس نے، اور یہ کمایا ہوا مال سواری پر اس نے رکھا، جو نفع حاصل ہوا وہ ساتھ رکھا ہوا تھا، پھر یہ دعوت دیتے 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 اتنا آگے بڑھا کہ ایک جگہ مشرکین مقابلے پر آ گئے اور انہوں نے اس دین کی محنت کرنے والے کو مشرکین نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ قتل ہوا ہے مشرکین کے ہاتھوں، اس کو کوئی شہید نہیں کہہ سکتا۔ سنو تو صحیح، کوئی شہید اس کو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جب یہ قتل کیا گیا ہے کفار کے ہاتھوں اور نکلا بھی تھا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور کفار نے اسے قتل کر دیا، مجاہد بھی ہے اور مشرکین کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے اس کو شہید مت کہو، کیوں نہ کہیں اس کو شہید؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ شہید نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں جو تجارت کی ہے اس کا کمایا ہوا مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے۔ میں یوں کہو کہ یہ قتل ہو گیا، اور قتل ہونا تو موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ کوئی اٹیک سے مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی کہیں سے مر گیا، مر گیا، موت کی ایک قسم ہے، قتل بھی موت کی، ہاں یہ فرمایا عمر نے کہ قتل ہونا موت کی ایک قسم ہے، یہ مر گیا، مقتول ہے، یہ شہید نہیں ہے، یہ فرمایا یہ شہید نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کر لی ہے، اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے۔
تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو. تو میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا جب نکلنے کے زمانے میں چھوٹی سی تجارت کرنے والا اور اس تجارت کے نفع کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ رکھنے والا, ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اخلاص سکھلایا تھا نا, وہ اس طرح سکھلایا تھا, نیتوں کو اس طرح درست کرایا تھا. ایک صحابی نے آ کر عجیب سوال کیا. عرض کیا گیا رسول اللہ, ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, لیکن وہ نکلنے کے زمانے میں اسے اس بات کا خیال آیا کہ اس کو ایک تیر مل جائے. کیا مل جائے؟ ارے سنو تو صحیح, تیر, ہاں ایک تیر مل جائے. حالانکہ تیر کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے تیر کے بنانے والے کو بھی اجر ملے گا اور تیر کو بیچنے والے کے لیے بھی اجر ہے, اور جو تیر چلانے والے کو تیر پکڑائے میدان میں اس کو بھی اجر ملے گا, اور جو تیر چلائے گا اس کے لیے قیامت میں یہ تیر نور ہوگا اگرچہ تیر نشانے پر نہ پہنچے. کتنے فضائل تیر کے, کتنے فضائل ہیں تیر کے, پکڑانے والا, بنانے والا, چلانے والا. فرمایا کہ اگرچہ اس کا تیر نشانے پر نہ پہنچے, اللہ کے راستے میں صرف تیر چلا دینا آخرت میں اس کے لیے نور ہے. اتنے فضائل ہیں تیر کے. تیر آلائے قتال میں سے ہے, آلائے جہاد میں سے ہے, تیر آلائے جہاد میں سے ہے. سوچو تو صحیح. چلو بھائی کوئی آدمی دنیا کا ارادہ کر لے دین سے, اسے کہا جائے دنیا کا ارادہ کیا, لیکن تیر آلائے قتال میں سے ہے, آلائے جہاد میں سے ہے. صحابی نے سوال کیا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور نکل کر اس کو اس بات کی تمنا ہے کہ اس کو ایک تیر مل جائے, آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ سوال کیا صحابی نے حضور اکرم کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ایک تیر جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا جواب میں کہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا اور کچھ نہیں ہے. میں اس لیے یاد کر رہا کہ نیتوں کو بہت ٹٹولنا پڑے گا, نیتوں کو بہت ٹٹولنا پڑے گا, نیتوں کو بہت ٹٹولنا پڑے گا. ہم سمجھتے تھے کہ شیطان اس عمل سے کبھی نہیں روکتا بلکہ اس عمل میں تعاون کرتا ہے. اس عمل میں شیطان تعاون کرتا ہے جس عمل میں نیتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. شیطان تو ان کے عمل پر حملہ کرتا ہے جن کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے. جو عمل ریا کے لیے کرتے ہیں شیطان ان کے عمل میں تعاون کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ کس ارادے سے کر رہے ہیں, کیونکہ جو نیت کو بگاڑنے والا ہے شیطان, اسے نیت کی کیوں نہ خبر ہوگی, اسے نیت کی کیوں نہ خبر ہوگی جو نیت کو بگاڑنے پر لگا ہوا ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا. چوتھی بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا. جتنا بھی اجر مرتب ہوگا اعمال پر وہ ایمان کے بقدر ہوگا. میں نے عرض کیا 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر مسلمان کو ضرورت ہے. وہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. ایمان کے بغیر استقامت نہیں, ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا نہیں, ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص نہیں, اور ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں. اس زمانے میں سب سے زیادہ غفلت ایمان کی طرف سے ہے. حالانکہ یہ 4 چیزیں بہت اہم اور بنیادی ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. یہ بات یقینی ہے کہ یہ 4 چیزیں ایمان کے بغیر نہیں, اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ ایمان دعوت کے بغیر نہیں, ایمان دعوت کے بغیر نہیں.
ایمان دعوت کے بغیر نہیں. ایمان میں تو کمال ہی دعوت سے پیدا ہوتا ہے. ایمان میں تو کمال دعوت سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ متعدد صحابہ کا یہ معمول ملتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے دوسروں کو ایمان کے حلقوں کی طرف ہاتھ پر نہ لکھو. اے بھائی علم کی بے ادبی ہے ہاتھ پر لکھنا. سنو, متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں ایمان کے حلقوں پر اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے جمع کرتے ہیں. اس لیے اگر دعوت کو صحابہ کرام کے طریقہ محض کے اعتبار سے سوچو گے تو یہ بات میں آ جائے گی کہ دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اگر دعوت کو صحابہ کرام کے طریقہ محض کے اعتبار سے سوچو گے تو یہ بات میں آ جائے گی کہ دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اور اگر دعوت کے اس کام کو اپنے تجربے اس زمانے کے اعتبار سے سوچو گے تو اشکال پیدا ہوگا کہ یہ کیا کہتے ہیں تبلیغ والے کہ دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. میں نے خوب اندازہ کیا, میں نے کہا جتنے اشکال کرتے ہیں نا, یہ اشکال کرنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو اس کام کو اس زمانے کے اعتبار سے ایک تنظیمی نظر سے دیکھتے ہیں. ایک تنظیمی نظر, اگر اسی کام کو یہ صحابہ کی سیرت میں دیکھیں تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. پکی بات ہے, دعوت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. لکھا ہے علماء نے کہ اگر دوسروں کو امر معروف نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے نہیں روکتا اور اپنی ذات کی اصلاح درستگی میں پوری طرح لگا ہوا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح میں لگنے والا اور دوسروں کو دعوت نہ دیتا ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. میں نے لکھا کہ اب اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اپنے ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ دوسروں کو بھلائیوں پر آمادہ کرتا رہے, دوسروں کو بھلائیوں پر آمادہ کرتا رہے, اور اس میں بھی استمرار ہے, یعنی مسلسل یہ کام کرتا رہے. جیسے انسان کے بدن کو غذا مستقل چاہیے, بدن کو غذا مستقل چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 4 دن کا کھانا ایک مرتبہ کھا لیں, چلو بھائی زیادہ کھا لو, کہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے ایک وقت میں زیادہ کھا لو تاکہ 2-4 وقت کے لیے کافی ہو جائے, کہ نہیں, کھانے کی مقدار بھی متعین ہوگی اور اگلے وقت پھر کھانا چاہیے, اگلے وقت پھر کھانا چاہیے. سنو, جس طرح انسان کا بدن وہ اپنے اپنے وقت پر غذا چاہتا ہے, اسی طرح روح بھی اپنے اپنے وقت پر غذا چاہتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں پھر دن بھر فارغ رہیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صبح کو 10 روٹیاں کھا لیں اور پھر شام تک چھٹی کر دیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ایک مقدار ہے اور غذا کا وقت متعین ہے. بس اسی طرح روح کا بھی نظام ہے, ایسے روح کا بھی نظام ہے. میں نے عرض کیا جس طرح بدن کے لیے غذا کا استمرار ہے, اس طرح امر معروف نہی عن منکر جو روح کی اصل غذا ہے اور ایمان کی تقویت کا اصل سبب ہے, اس میں بھی استمرار ہے. لوگ بات پہنچا کر یوں سمجھتے ہیں کہ تبلیغ بات کے پہنچانے سے تبلیغ ہو جاتی ہے اور ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ پہنچانے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی, کیونکہ دعوت امت کو غفلت سے نکالنا ہے. آپ کا ڈرائیور اگر گاڑی چلاتے چلاتے سونے لگے تو آپ ایک مرتبہ اسے جگا کر بے فکر نہیں ہوں گے. آپ تو مستقل دیکھتے رہیں گے کہ یہ کہیں دوبارہ نہ سو جائے. ہاں کیوں بھائی؟ جی ہاں, مسلسل آپ کو دیکھنا پڑے گا. امت اتنی غفلت میں ہے کہ جب تک مسلسل محنت ہو کر کے انہیں اللہ کے فرائض پر نہ لایا جائے, لوگ تو بیچارے کانے بات ڈال کر سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے ذمہ تو پہنچانا تھا, پہنچا دیا. حالانکہ تبلیغ
تبلیغ صرف نبی کے طریقے پر پہنچانے کو کہتے ہیں. تبلیغ صرف، دیکھو میری بات یاد رکھو، سارے اشکالات دور ہو جائیں گے اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ تبلیغ صرف نبی کے طریقے پر پہنچانے کو کہتے ہیں. تبلیغ صرف نبی کے طریقے پر پہنچانے کو کہتے ہیں. آپ اگر کوئی نیا طریقہ لے آئیں تبلیغ کا، جی ہاں، تو آپ کا طریقہ نہ قابل قبول ہوگا اور نہ مؤثر ہوگا، کیونکہ تبلیغ صرف نبی کے طریقے پر پہنچانے کو کہتے ہیں. جس طرح استنجے کی سنت صرف نبی کے طریقے پر استنجا کرنے کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے استنجا کر لیں، نہیں، اس میں نبی کا طریقہ متعین ہے. ایسے ہی جس طرح عبادات اور ضروریات میں نبی کا طریقہ متعین ہے، اس طرح دعوت اللہ میں بھی نبی کا طریقہ متعین ہے. آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جا کر دعوت دی مجلسوں میں تو کفار نے یہ کہا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دین حق ہے، تو آپ اپنی جگہ بیٹھے، جس کو دین کی ضرورت ہوگی وہ خود آپ کے پاس آئے گا. آپ اپنے دین کو لے کر پھرا مت کریں. اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے کہ دین کو لے کر پھرنے کی کیا ضرورت ہے. اس زمانے کا مشرک کہتا تھا کہ آپ دین کو لے کر پھریں مت، آپ اپنی عبادت کریں، اپنے رب کی عبادت کریں، کونا سنبھالیں، وہاں بیٹھیں، اور جسے بھی آپ کے دین کی رغبت ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ سے دین سکھلا دیں. آپ دین کو لے کر پھرا نہ کریں. آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں آ کر دعوت دوں. پھر اس نے منع کیا، پھر آپ نے دوبارہ کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس آ کر دعوت دوں. میں نے عرض کیا کہ تبلیغ اور دعوت وہ صرف نبی کے طریقے پر ہو تو تبلیغ ہے. ہم علیہ السلام مسجد میں کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. دلوں میں اتارنا تبلیغ ہے. اس لیے کام میں تسلسل ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ جس طرح صبح شام جسمانی غذا کی ضرورت ہے، جنہیں شوگر ہو جاتی ہے نا، وہ بچوں کی طرح جیبوں میں مٹھائی اور ٹافیاں رکھتے ہیں. اچانک اگر شوگر کم ہو جائے تو انہیں جلدی سے ٹافی چوسنی پڑتی ہے. ہاں، ایک صاحب کے جیب میں سامان نکالے تو ٹافی نکلی. میں نے کہا جیب میں ٹافی بچوں کی طرح؟ کہ نہیں جی کیا کریں، شوگر ہے. کیا ہے؟ شوگر ہے. اچانک کسی وقت ڈاؤن ہو جاتی ہے، فوراً کھانی پڑتی ہے ورنہ چکر آ جاتے ہیں. سوچو ذرا، غور کرو، جب حدیث میں کہا جا رہا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. سوچو، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو ہر وقت تیار رہنا پڑے گا میٹھا کھانے کے لیے، کبھی بھی آپ کی شوگر ایک دم ہٹ جائے گی. جب حدیث میں صراحتاً فرمایا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، تو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ گھٹے تو کیا کرنا چاہیے، گھٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے. سوچو تو صحیح. حالانکہ بدن کی ساری بیماریاں روح سے منتقل ہوتی ہیں. بدن کی ساری بیماریاں روح سے منتقل ہوتی ہیں. جب روح بیمار ہو چکی ہوتی ہے اور ہر طرح سے روح سڑ چکی ہوتی ہے، تب اس کے اثرات بیماری کی شکل میں بدن کے اندر ظاہر ہوتے ہیں. کبھی خیال بھی نہیں آتا اس بات کا کہ آدمی جسم کے علاج کے لیے روح کا علاج کرے. کبھی خیال بھی نہیں آتا. صرف جسم کا علاج کرتے ہیں، صرف جسم کا علاج کرتے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جسم کی بیماریاں روح کی بیماری سے منتقل ہوتی ہیں. اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بیمار سے بیماری لگ جاتی ہے تو جو روح بدن کے اندر پھر رہی ہے اور ہر چیز میں روح ہے، اس کی بیماریاں جسم کے اندر کتنے منتقل ہوں گی، سوچنے کی بات. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بات اصل یہ ہے کہ تو ایک اجتماعی ماحول قائم کرنا پڑے گا
ایمان کے سیکھنے اور ایمان کی تقویت کے لیے. چیزیں صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر لوگوں کو ان کے ماحول سے نکالتے تھے اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں اس لیے جمع کرتے تھے تاکہ ایمان میں کمال پیدا ہو. میں نے عرض کیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے عمل کی طرف توجہ دو تو معلوم ہوگا کہ دعوت ہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے, ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. دعوت ہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے, کیونکہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ایمان کے حلقوں میں جڑنا ایمان کی زیادتی اور ایمان کی تقویت کا اصل سبب ہے. اس کے لیے عزم کرو, ارادے کرو. انشاءاللہ ہمیں خود بھی ایمان کی اس کی علامتوں میں غور کرنا ہے اور اللہ سے رو رو کر مانگا بھی کرو, اللہ سے رو رو کر مانگا بھی کرو کہ اے اللہ جو ایمان تجھے مطلوب ہے وہ ایمان ہمیں دے دے. عزم کرو, ارادے کرو. مسئلہ اپنی ذات کا نہیں, ساری امت اور ساری دنیا بکھرے ہوئے انسانیت, انہیں سب کو جہنم سے بچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے عزم کرو, ارادے فرماؤ. جو عرب جو سال لگائے ہوئے ہیں علماء وہ عرب کے سال کا ارادہ فرمائیں. جو سال کے لیے آئے ہیں وہ سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں متعدد بار وہ اپنے آپ کو کھلے خط کے ساتھ بیرون کے لیے فرمائیں. جی بھائی فرمائے, کرے گا اللہ آسان فرمائے. جی ایک بار کہاں سے بھائی؟ اللہ قبول فرمائے. ہاں بھائی اور فرمائے, اور فرمائے. جی